جو دل جڑ جائے گا اور اس دل کے سائے میں اس کی صحبت میں جو دل آ جائے گا وہ اس کا اثر قبول کرنا شروع کر دے. صحبت صالح اسی لیے کہی جاتی ہے ایک صحبت بنے ہوئے دل کے ساتھ دل کو لگانا، دل کو جوڑنا اور اس کی روشنی سے استفادہ کرنا، اس کی نرمی سے استفادہ کرنا، اس کی کیفیات سے استفادہ کرنا. یہ صحبت صالح میں مطلوب یہ چیز ہوتی ہے اور اس سے دوسرا دل رنگ پکڑنا شروع کر دیتا ہے. جیسے اردو کا محاورہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہ زمینداروں کے یہاں مشہور ہے کہ جب ایک خربوزے کو رنگ آتا ہے تو دوسرا بھی آہستہ آہستہ رنگ لیتا ہے. تو دلوں کا معاملہ بھی ایسے ہے. اس لیے اپنے دل کو سنوارنے والے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور دل کو بگاڑنے والے کاموں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. جیسے کوئی انسان اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے کتنی باریک بینی کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے مضر ہیں. جن لوگوں نے اپنے دلوں کے آپریشن کروائے ہوئے ہیں، کسی کو اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، کسی کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہوئی ہے، کسی کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہوئی ہے، کسی کا بائی پاس ہوا ہوا ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کیا سینکڑوں بیماریاں ہیں. ہر بندہ اپنی جسمانی بیماریوں کی احتیاطیں جانتا ہے. اب وہ کتنے لوگ ہر وقت ملتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھاتے ہمارے لیے ٹھیک نہیں. کوئی کہے گا مجھے یورک ایسڈ ہے، مجھے ڈاکٹر نے اس چیز سے منع کیا ہے، میں یہ نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا. کھا لے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب وہ ڈر رہا ہوں کہ آج میں نے بڑی احتیاطی کر دی، آج بڑی پرہیزی کر دی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، رات کو پتہ نہیں کیا ہوگا، صبح پتہ نہیں کیا ہوگا. شوگر کے مریضوں کے سامنے مٹھائی آ جائے بیچارے کھا لیتے لیکن پھر ڈر رہے ہوتے، کہتے ہیں کہ جی آج کھا لی ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا. تو دل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اگر انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے اس کا دل بگڑتا ہو، تو قرآن و سنت میں آیا ہو کہ اس سے دل کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں پھر اس کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلطی تو ہو گئی، اب اس کے نتیجے میں جو دل کا بگاڑ پیدا ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ تو پہلے سمجھ جانا چاہیے کہ اس سے کیا ہوگا. دل کا جب بگاڑ پیدا ہوگا تو اپنے اعضاء پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول ختم ہو جائے گا. دل کے بگاڑ کی واضح علامت، اب وہ جو قوت تھی آنکھ کو کنٹرول کرنے کی، وہ جو قوت تھی زبان کو کنٹرول کرنے کی، وہ جو قوت تھی غصے کو کنٹرول کرنے کی، شہوت اور جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ناجائز، اس پر کنٹرول ختم ہو جائے گا. اب لوگ اس کے اسباب پر تو کہتے ہیں، سارا دن ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جو غصہ نہیں کنٹرول ہوتا، پرانی چیز نہیں کنٹرول ہوتی، اس کا جو اصل جڑ ہے اس کی طرف اگر چلے جائیں، ان بیماریوں پر بار بار ایک ہی سوال نہیں کرنا پڑے گا کسی سے، یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے استقامت نہیں ہوتی، پابندی نہیں ہوتی، مستقل مزاجی نہیں ہوتی، یہ مشہور مسائل ہیں. ایک ہی بندہ لوٹ کر ایک ہی بات پوچھ رہا ہوتا ہے بار بار. تو اصل بات یہ ہے کہ دل کمزور ہو گیا ہے اور سخت ہو گیا ہے، بے نور ہو گیا ہے. یہ اس کے نتائج اور ثمرات ہیں. تو دل بنتا کیسے اور بگڑتا کیسے ہے، اس پر اگر ہماری ہر وقت نگاہ ہو تو پھر جب ہم سے بے احتیاطی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کا تدارک بھی کریں گے. جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے، مجھے نہیں پتا حکیموں کی ڈاکٹروں کی باتیں ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ویسی مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے کہ شوگر کے مریض تھے، کہتے جب مجھ سے شوگر میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، میں زیادہ شوگر لے لوں تو میں اس کے بعد کریلے کا جوس پیتا ہوں، وہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس کی مٹھاس کو اس کی کڑواہٹ سے مارتا ہوں تو مجھے پھر کچھ نہیں ہوتا. اب یہ تو اطباء کی لائن ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی علاج ہے یا نہیں ہے اور اس سے کوئی فائدہ ہے. بعض لوگوں کو فائدہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فائدہ نفسیاتی فائدہ ہو. تو یہ میرا کام نہیں ہے، ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ جب مثال اس سے دے رہا ہوں کہ یہی معاملہ روحانی دنیا میں ہوتا ہے، باطنی دنیا میں، کہ انسان سے بعض اوقات کوئی غلطی ہو جاتی ہے
اس کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس غلطی سے میرے دل کو ضعف پہنچ گیا ہے، اس غلطی سے جیسے میرے دل کے شیشے پر ایک تراڑ آ گئی ہے، ایک لکیر آ گئی ہے، تو بندہ پھر اس کی تلافی کرتا ہے، ان کاموں کو کرتا ہے جس سے اس نقصان کی تلافی ہو سکے جو دل کو پہنچ چکی ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرے گا تو رفتہ رفتہ پورا دل اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ یہ مضمون حدیث شریف میں اس طرح بیان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ یا کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، دیکھیں توبہ اس کا تریاق ہے، اگر وہ توبہ کر لے، اور توبہ کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اپنے عمل پر شرمسار اور نادم ہو کر، یہ اس کا اجزاء ہے جو میں لفظ بول رہا ہوں، غور سے سنیے، اپنے عمل پر شرمسار اور نادم ہو کر آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرنا۔ جو ہو چکا اس پہ شرمساری، جو ہو چکا اس پہ ندامت، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم پکا دل سے ارادہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر آئندہ پھر ہو جائے پھر اسی کو کرنے کا نام توبہ ہے، یعنی کہ ایک دفعہ کرنے کے بعد اتنی پکی توبہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ ایک دفعہ زندگی میں کر لیں پھر کبھی اس عمل کے قریب نہ پھٹکیں، لیکن ہم تو کمزور لوگ ہیں، پھر دوبارہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس لیے کہتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ جو نقطہ لگا ہے سیاہ وہ مٹ جاتا ہے۔ اس کے مٹ جانے کا مطلب کیا؟ دل اپنی فطری اور صحیح حالت پر بحال ہو جاتا ہے۔ ایک ہی نقطہ لگا تو اسے مٹا دیا اس کو، لیکن حدیث شریف میں آگے کا بھی آتا ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو، اگر اس کو اس کا خیال ہی نہ پیدا ہو، یا توبہ کی کوئی اس کے نزدیک قیمت ہی نہ ہو، یا توبہ کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ ہو، تو اگلا گناہ کر لے پچھلے کو مٹائے بغیر فرمایا دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگلا کر لے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ ہوتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ دل جو یا تو پورا سیاہ ہو چکا ہے یا اس کا غالب حصہ سیاہ ہو چکا ہے، اس دل کا اپنی آنکھ پر کنٹرول نہیں ہوگا، اس دل کا اپنے ہاتھ سے کنٹرول نہیں ہوگا، اس دل کا اپنی زبان سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے غصہ آتا ہے تو میں فول گالیاں دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے غصہ آتا ہے تو میں تھپڑ مارتا ہوں، لڑائیاں کرتا ہوں، برتن توڑتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر اگر شہوت کا غلبہ ہو تو مجھے اس کا کوئی اس میں کوئی ضبط اور کنٹرول محسوس نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ اگر میری دسترس میں کسی اور کا مال آ جائے تو میں امانت کا لحاظ نہیں رکھ پاتا ہوں، اس کو استعمال کر لیتا ہوں، بعد میں ندامت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ جتنے بھی قسم کے معاملات ہیں، چاہے اس کا تعلق حرام کاموں کے کرنے سے ہو یا اس کا تعلق جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو چھوڑنے سے۔ کوئی کہتا ہے مجھ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، فجر کی نماز نہ پڑھا جانا اس بات کی علامت ہے اس وقت میں آنکھ کا نہ کھلنا یا کھل کر بستر چھوڑنے کی ہمت کا نہ ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ اس قلب میں اتنی قوت ہی نہیں کہ اس جسم کو پش کر کے بستر سے اتار دے۔ یہ جو لوگ اٹھتے ہیں کس طرح اٹھتے آخر، یہ تہجد گزار کیسے اٹھتے ہیں اپنے بستر چھوڑ کر، ان گرمیوں کے اندر بھی مختصر ترین راتوں میں چند گھنٹے کی عشاء کے بعد چند گھنٹے کی نیند کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، دعاؤں میں دل لگانے والے، لمبی لمبی دعائیں کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، نماز سے نہ اکتانے والے، نماز میں دل لگانے والے، جن کا دل لگتا ہو نماز میں، یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں اپنے چاروں طرف نظر آتے ہیں اور ایسے اچھے لگتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں رفقاء ہیں بہت سارے، میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ان کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے مجھے نظر آتا ہے قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے، بعضوں کو دیکھا ہے 5-10 منٹ ملے تو جا کے وضو تازہ کر کے 2-4 نفل پڑھ لیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کو اس چیز کا ذوق ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اتنی قوت ہے کہ ان کو ان اعمال کے اوپر مجبور ہے۔ اور بعضوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے سنت موقع پڑھنا مشکل ہوتا ہے، فرض نماز کے بعد یہ باتیں کر رہے ہوں
اور ان باتوں میں بعض اوقات سنت موقع نکل جائے گی. کسی کو مسجد کے اندر رہتے ہوئے بھی فرض نماز میں تکبیر اللہ نہیں ملتی. جب اقامت شروع ہوتی ہے تو اس کو تنبہ ہوتا ہے وہ صبح وضو کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو ایک رکعت جا چکی ہوتی ہے. یہ دونوں قسم کے لوگ آپ لوگ اپنے سامنے دیکھتے ہیں. یہ دونوں کا معاملہ صرف یہی ہے کہ اس نے اپنے دل پر لگنے والے ان نقطوں کو بر وقت نہیں مٹایا، نہیں ختم کیا. بڑھتے بڑھتے بات بڑھ گئی ہے، اب اس کا اثر پوری زندگی کے اوپر نظر آ رہا ہے. اس لیے اب دل کو اگر دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے اور نابینا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اعضاء پر اس نے اپنی گرفت کمزور کر دی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اس پر توبہ اور استغفار ہے. اس میں جو 300 دفعہ استغفار صبح بتایا جاتا ہے ہمارے غذائی معمولات میں، 300 دفعہ شام بتایا جاتا ہے. سب سے پہلے استغفار اسی لیے کہا جاتا ہے ہر قسم کے عمل سے پہلے کہ استغفار کرو، تاکہ توبہ کرو، استغفار کرو تاکہ دل کے اوپر سے داغ ہٹے. استغفار ویسے تو ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے بھی کوئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر کوئی استغفار کرتے ہوئے استغفر اللہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہو اور سوچے کہ میں اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوں، اللہ کی بادشاہی اس کے سامنے ہو، اور پھر جب رب بھی کہتے ہوئے اس کی پروردگاری سامنے ہو، رب پروردگار کو کہتے ہیں اللہ کا ذاتی نام. من کل ذنب، ہر گناہ سے